ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. تو نہیں جائے گی کہ اس کا صبر تمہیں ہلاک تو نہیں کر جائے گا. اور سنو، اگر تم نے کسی پر جو بندہ بے گناہ ہے، جو بے قصور ہے، تم نے اس پہ ظلم کیا ہے، آج نہیں تو کل اس کی آہیں، اس کی آہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھے گی. کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مظلوم کی آہ کبھی رد نہیں ہوتی. اس لیے دولت کے نشے میں کسی کو مظلوم مت کرنا. اگر ہو سکے تو مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کی مدد نہیں کرنا. کوئی کتنا بڑا دولت مند ہو اور اس کے لیے چاہے آپ پر کتنی مصیبت آئے اس کے لیے تیار رہنا، کیونکہ جب تک تم مظلوم کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس شخص نے دولت کے نشے میں کہا مارو اس کو اور ہٹا دو یہاں سے. اس کو لوگوں نے مار کے ہٹایا، وہ گر گیا، کمزور تھا، غریب تھا، گر گیا. اس کا مکان قیمتی دیکھتا رہا اور آسمان کی طرف نظر کرتا رہا، اور اس کا ایک جملہ اس کی زبان سے نکلا. جملہ یہ تھا، اللہ میں انصاف کسی اور سے نہیں چاہتا، انصاف تو میں تجھ سے چاہتا ہوں، اور میرا اللہ انصاف والا، عدل والا ہے. ابھی وہ آنکھیں بھر کر کے دروازے سے گیا ہی تھا. یہ بھی میری بات زندگی بھر ہو سکے تو دل پہ لکھ لینا، زندگی میں کبھی کسی کی بد دعا مت لینا، حتیٰ کہ کبھی کسی کتے کی بھی بد دعا مت لینا، حتیٰ کہ کبھی کسی جانور کی بھی بد دعا مت لینا. آپ کہیں گے کیا کتے اور جانور بھی بد دعا دیتے ہیں؟ ان پہ ظلم کرتے ہو تو ان کی آہیں بھی بلند ہوتی. ہر ذی روح جب تڑپتا ہے تو اللہ کی رحمتیں بے قرار ہو جاتی، خدا کی رحمتیں بے چین ہو جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے. الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا ارحموا من فی الارض ویرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پہ رحم کرو گے، آسمانوں کا خالق تم پہ رحم کرے گا. وہ یہ کہہ کر کے نکلا. اس کے بعد سے اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، کاروبار ڈھپ پڑنے لگا. یہ پہلا زنا ہے. دل بے چین رہنے لگا. جب کاروبار ڈھپ پڑنے لگے تو فوراً کان پکڑ لیا کرو، سچے دل سے استغفار کیا کرو، ڈھونڈا کرو کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کو اذیت تو نہیں پہنچائی، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی. یہ جی ایس ٹی وغیرہ کے فتنے جو آتے ہیں نا، وہ اپنے کرتوت کی وجہ سے آتے ہیں. اپنے اعمال جیسے ویسے فتنے آتے ہیں، ورنہ کسی کی اوقات کیا ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مسلمان بھی تو مسلمان بنے، مسلمان بھی تو کچھ ٹارگٹ کرے نیکیوں کا، کچھ عاجزی لائیں، ان کے ساری لائیں. ان کے تو قدم ہی زمین پہ نہیں ٹکتے ہیں. اسمارٹ فون کے ہاتھ میں آ گیا ہے. کتنے مسلمان ایسے جن کے ان کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل ہے اور وہ قرآن بھر کے روزانہ قرآن سنتے، علماء حق کی تقریریں سنتے. کتنے وہ لوگ ہیں؟ ان کو آپ گنیں گے تو وہ چند فیصد ہوں گے. اکثریت کا حال تو اللہ ہی اللہ خیر فرمائے. یہ صورتحال ہے. پھر عیاشیاں کریں گے تو انجام کیا ہوگا؟ فرعون کا قصور کیا تھا؟ اس نے خدا کی نافرمانی کی، اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا. اور قدرت کے ہلاک کرنے کے انداز جدا جدا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پر پتھر ہی برسیں گے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پر پانی ہی آئے گا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو آندھی سے ہی تباہ کیا جائے گا. یہ بھی قدرت کی شان ہے. کسی کو آندھی سے ہلاک کیا جاتا ہے اور کسی کو جی ایس ٹی جیسے فتنوں سے ہلاک کیا جاتا ہے، کسی کو کاروبار کی تباہی سے ہلاک کیا جاتا ہے. لیکن کل ملا کے نتیجہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. ورنہ اگر اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہو، دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، خدا رسول کی محبت ہو، تو ساری دنیا حیران ہوتی ہے. اور اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لینے والا ہمیشہ عیش کرتا ہے. اس لیے کہ خدا جس پہ رحمت کی چادر ڈال دے اسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا. وہ شخص جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس بدبخت نے جب اس فقیر کو مار کے بھگا دیا اور وہ آئے بڑھتے ہوئے گیا تو الٹی گنتی شروع ہوئی. ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا، چند ہی مہینے کے اندر نوکر چاکر سب بھاگ گئے. یہ دولت گڑ کی طرح ہوتی ہے میرے عزیز.
جہاں گڑ ہوتا ہے وہاں مکھیاں ہوتی ہے. چاپلوسی کرنے والوں کو سمجھتے ہو آپ کے مرید ہو گئے؟ نہیں، جب تک کہ دولت ہے آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح منڈلا رہے ہیں، لیکن جب دولت گئی تو آپ کو پوچھیں گے بھی نہیں. کچھ لوگوں کا انداز ہوتا ہے وہ دوستوں کو ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، ابھی ادھر مالے تو ادھر، ادھر مالے تو ادھر، ادھر مالے تو ادھر. لیکن وہ لوگ جو اللہ کے لیے دوستیاں کرتے ہیں، دولت ہو یا نہ ہو، مال ہو یا نہ ہو، بس وہ اللہ کے لیے دوستیاں کرتے ہیں. زندگی میں دوستی ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی قبروں پر آ کر ایصال ثواب کرتے ہیں. یہ حال ہے اللہ کے لیے دوستی کرنے والوں کا. اور جو دنیا کے لیے کرتے ہیں، جب تک دنیا ہے اس وقت تک دوستی ہے، ورنہ نہیں. نوکر چاکر سب ختم ہو گئے. ایک وقت آیا گھر بھی بک گیا. جب گھر بکا، کھانے کے لیے پریشانی ہوئی، تو شریعت مطہرہ کے قانون کے مطابق اس لڑکی کے گھر والوں نے کہا بھئی آپ نان و نفقہ نہیں دیتے. نان و نفقہ کا مطلب کھانا پینا نہیں دے سکتے، سکنا نہیں دیتے. یہ تو واجبات میں سے ہے نا شوہر کے لیے. نان و نفقہ کہتے ہیں کھانے کو، سکنا کہتے ہیں مکان کو. آپ نہ مکان دے سکتے ہیں نہ کھانا دے سکتے ہیں. میری بیٹی کو پریشان مت کرو خدا کے لیے. اگر آپ بھیک مانگ رہے ہیں تو میری بیٹی آپ کے ساتھ بھیک نہیں مانگے گی. ایک کام کریں، آپ اس کو طلاق دے دیں. طلاق ہو گیا بیوی کا. خوبصورت بیوی چھوٹ گئی. اب یہ بھیک مانگنے لگا، در در پہ بھیک مانگنے لگا. عدت گزرنے کے بعد اس لڑکی کا کسی سے نکاح ہوا. نکاح کے بعد پھر رمضان شریف کی بہاریں آئی. ماہ رمضان کا مقدس مہینہ آیا. دل کے کانوں سے سننا سنیو، رمضان المبارک کا مقدس عظیم ترین مہینہ آیا. اور جب وہ مبارک مہینہ آیا تو پھر عید کا دن بھی آیا. عید کے دن وہی عورت جو پچھلے سال کسی کے ساتھ تھی، اس سال دسترخوان لگا رہی ہے. پہلا لقمہ منہ کے قریب ہے. کسی نے صدا لگائی، ہے کوئی جو فقیر کو اللہ کے نام پہ کھلائے؟ جو اب دوسرا شوہر تھا اس نے کہا بیگم لقمہ بعد میں منہ میں جائے گا، لے جاؤ پہلے اس فقیر کو کھانا پیش کر دو، پہلے اس فقیر کو دے دو. اس نے کھانا اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے دینے کے لیے چلی. جیسی دروازے پہ پہنچی چیخ ماری، ہاتھ سے کھانا گرا، بے ہوش ہو کے زمین پہ وہ فقیر چلا گیا. ہوش میں آئی تو شوہر ثانی نے کہا، اس کے شوہر نے کہا جو ابھی جس کے نکاح میں وہ تھی، اس فقیر کے چہرے میں آخر کیا ایسا جادو تھا، کیا ایسا کمال تھا، کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی؟ اس نے کہا خدا کی قسم، یہ جو شخص مانگنے کے لیے آیا تھا یہ میرا پہلا شوہر تھا. پچھلے سال اسی عید کے دن اسی کے ساتھ میں اسی مکان کے اندر خوبصورت مکان میں کھانا کھا رہی تھی. اور پھر اس نے پوری داستان بتائی. ایک فقیر آیا، اس کو دھکے دے کے بھگا دیا، اس کی الٹی الٹی گنتی شروع ہو گئی. اور آج اس کے دن یہ ہے کہ یہ بھیک مانگ رہا ہے. تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھا. اس نے کہا بیگم وہ جو پچھلے سال عید کے دن بھیک مانگ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا. اللہ نے اس کے بعد مجھے خوب عروج اور ترقی عطا فرمائی. تو میرے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو سن کر کے جو ہے اپنی زندگی میں کچھ سیکھ سکیں اور دوسروں کو سکھا سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں. کیونکہ الحمدللہ سید امین القادری صاحب اپنی ویڈیو کے اندر بہت کچھ اچھا اللہ کے فضل سے سکھاتے ہیں اور لوگ الحمدللہ سیکھتے ہیں. بڑے بڑے گنہگاروں نے سیکھ کر کے جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور نمازی بن گئے ہیں، گناہ چھوڑ دیے ہیں. یہ ویڈیو الحمدللہ ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.